اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ البقرہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے تمہید، جس پہ آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے حصے میں بنی اسرائیل پر فرد جرم عائد کی گئی ہے اور ان کو منصب امامت سے معزول کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اعتدال سے ہٹ گئے تھے اور وہ توازن سے ہٹ گئے تھے۔ تیسرا جو حصہ ہے اس میں امت مسلمہ کو امامت پر مقرر کرنے کی بات ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، اس امت کو تا قیامت اس امامت کے منصب پر بٹھا دیا گیا۔ اور چوتھا حصہ جو ہے وہ اختتامیہ ہے۔ آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں وہ کئی قرآن مجید میں سورہ کے شروع میں آپ کو ملیں گے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ نہ اللہ نے یہ راز کھولا، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز کھولا۔ کچھ مشائخ نے اپنے کشف اور اپنے علم اور اپنے روحانی مرتبے کی مناسبت سے کچھ باتیں کہی ضرور ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کشف کے معاملات وہ حجت نہیں ہوتے کسی بھی مکتبہ فکر میں۔ وہ ایک امکان بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک پوری مکمل بات کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ہو سکتا ہے، ایک جزوی تفصیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی چیز کی تفصیل اللہ نے بیان نہیں کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کا اصل جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا، اور یقیناً اس کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ہوتی تو اللہ ضرور بیان کر دیتا، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی قول ہمیں ضرور مل جاتا۔ جو حروف مقطعات پہ مختلف دوست احباب ہمارے پوسٹس بھیجتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، الف اس لیے، لام اس لیے، میم اس لیے، را اس لیے، وغیرہ وغیرہ، ان کی کوئی سند موجود ان اقوال کی نہیں ہے، بلکہ کئی بزرگان دین سے بھی جو ان کو جوڑا گیا ہے اس کی بھی سند بہت سے اقوال کی موجود نہیں ہے۔ بہت کم ایسے بزرگان دین ہیں جن کے باقاعدہ مستند ہمیں پتہ ہے کہ اقوال موجود ہیں۔ سورہ البقرہ کے شروع ہی میں سب سے پہلے تو قرآن مجید کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ یہ متقین کے لیے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں ہمیں انسانوں کے 3 درجات ہمارے سامنے رکھے۔ ایک تو بتایا کہ مؤمنین کون ہیں، دوسرا بتایا کہ کافرین کون ہیں، اور تیسرا یہ بتایا کہ منافقین کون ہیں۔ مؤمنین کی جو خصوصیات بیان ہوئی وہ یہ ہیں کہ وہ ایمان بالغیب پر ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو دیکھا تو نہیں لیکن مانتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں۔ حیات ظاہری میں آج کے زمانے میں ان سے ملاقات تو نہیں ہے لیکن ہم ان پہ ایمان لائے ہیں۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو مومن ہے وہ ایمان بالغیب پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز، بے نمازی کبھی مومن نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے جو ہمیں نوازا ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے مومن۔ جو کنجوس ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کی کتابوں پر، قرآن مجید پر اور سابقہ تمام کتابوں پر ایمان لاتا ہے۔
ظاہر ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے جو کہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور قرآن مجید میں بھی بہت سی جگہوں پہ ہمیں اسے اشارے ملتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پرانی کتابیں ہیں ان میں تحریف ہوئی ہے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، کچھ دانستہ کی گئی، کچھ نادانستہ ہو گئی، اس لیے وہ اب اصل صورت میں موجود نہیں ہے۔ مگر قرآن مجید ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جو آج بھی بالکل صحیح حالت میں موجود ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مومنین کی جو بڑی کچھ نشانیاں اس سورہ کے شروع میں بیان کی گئی، آگے چلیں گے تو کچھ اور نشانیاں بھی سامنے آئیں گی، کچھ احادیث مبارکہ سے چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن جو بڑی کچھ باتیں شروع میں اس سورہ کے بیان کی گئی مومنین کی وہ یہ ہیں کہ وہ ایمان بالغیب پہ ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کو فلاح حاصل ہو جاتی ہے، اور جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کافرین کون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضدی ہیں، ان کو آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، ان کے دلوں اور کانوں پر ان کے مہر لگ چکی ہے۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ ذہن میں رکھیں، کچھ نادان یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ استغفر اللہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی پورا موقع انسان کو دیتا ہے، اور وہ پورا موقع کہ توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، ایک خاص وقت تک اس کو موقع ملتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنی ضد میں، اپنی انا میں اور اپنی مخالفت کے اندر اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اللہ پھر یہ مہر لگا دیتا ہے۔ اس پہ اللہ کو الزام دینا استغفر اللہ، یہ شدید گمراہی اور غلط فہمی ہے۔ اللہ پورا موقع دے کے اس کے بعد یہ مہر لگتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ مہر لگ گئی ہے، جن کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا نتیجہ دردناک عذاب ہے، اور یہ جہنم ان کا مقدر ہے۔ پھر تیسرا طبقہ بیان کیا منافقین کا ہے۔ منافقین کی جو کچھ باتیں قرآن مجید میں اور کچھ مستند احادیث میں، جس میں ابو داؤد کی حدیث موجود ہے، بخاری کی حدیث موجود ہے، مستند جو احادیث مبارکہ ہیں ان سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ باتوں کا، وہ یہ ہے کہ منافقین سب سے پہلے تو وہ کفار کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹ ان کی عادت ہوتی ہے، وعدہ خلافی ان کی عادت ہوتی ہے، دھوکہ ان کی عادت ہوتی ہے، بددیانتی ان کی عادت ہوتی ہے، امانت میں خیانت ان کی عادت ہوتی ہے، جھگڑے میں بد زبانی منافقت کی نشانی ہے، اور احکام الہی کا مذاق اڑانا جو ہے یہ بھی منافقت کی نشانی ہے، فتنہ پھیلانا منافقت کی نشانی ہے، فساد پھیلانا منافقت کی نشانی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالآخر اس دنیا میں بھی نقصان پہنچتا ہے، اور دردناک عذاب ان کے لیے آخرت میں تیار ہے۔ احادیث مبارکہ سے مستند صحیح حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہم کہیں کہ اس شخص میں اگر یہ 5 چیزیں ہوں گی تو وہ منافق ہوگا، تو اگر اس میں سے فرض کریں 4 نہیں ہے، 1 ہے، تو کیا وہ منافق ہوگا؟ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں منافقت کی وہ 1 صفت ضرور تسلیم کی جائے گی۔ اور یہی معاملہ دوسری طرف ایمان کے ساتھ بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ایمان جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا، اور پھر عمل کرنا۔ اب اگر کوئی زبان سے اقرار کرے اور دل سے مانے لیکن عمل نہ کرے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان کے معاملے میں اور مومن کے معاملے میں وہ اتنی ہی اس کے اندر کمی ہے، اور یہ چیز باقاعدہ حساب کتاب میں آئے گی۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک شخص ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن وہ ایک یہ برائی اس کے اندر ہے تو ہم کہتے ہیں منافق ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس میں منافقوں کی 1 صفت ضرور موجود ہے۔ باقی کون مومنین میں اٹھایا جائے گا، کون منافقین میں اٹھایا جائے گا، کون کافرین میں اٹھایا جائے گا، یہ اصل میں تو اللہ ہی جانتا ہے،
کیونکہ بے تحاشا لوگ ہمیں ایسے ملیں گے جو کہ بظاہر ہمیں بالکل مؤمنین کے درجے میں نظر آئیں گے، لیکن روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادات کو لپیٹ کر ان کے منہ پہ دے مارے گا، اور وہ مومنین کے درجے میں قبول نہیں کیا جائے گا ان کو۔ اس کے بعد ان 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اس پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد توحید پر ایمان کی دعوت دی گئی۔ توحید کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اس میں سے ہلکی سی کوتاہی اور ہلکی سی غلط فہمی ہمیں توحید کے اندر سے نکال کے باہر پھینک سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ کا استعمال جو ہم کرتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ کریں، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک لفظ کی ایسی پکڑ ہو جائے کہ ہماری ہر چیز ضائع ہو جائے۔ تو ایمان لانے کی دعوت دی گئی توحید پر۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منصب خلافت دیا گیا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدے کا کہا گیا۔ قرآن مجید میں یہ قصہ موجود ہے کہ جو شیطان ہے اس نے سجدے سے انکار کیا، لیکن قرآن ہی نے یہ بھی کہا کہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا، شیطان جنوں میں سے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہو چکی تھی۔ یہ شیطان مردود کیوں ہوا؟ مردود اس لیے ہوا کہ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ میرے شیخ سیدنا ریاض الحق قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک شیطنت ہے اور ایک آدمیت ہے۔ آدمیت وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے ہمیں نظر آتی ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ شیطنت کیا ہے؟ شیطنت یہ ہے کہ نہیں، یہ تو نے کیا، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو تکبر جائز نہیں ہے، کسی بھی قسم کا تکبر۔ دیکھیں، کوئی نسبت ہونا، اس کے لیے اچھی نسبت ہونا، اس کے لیے انسان میں شکر گزاری ہونی چاہیے، اس میں عاجزی و انکساری ہونی چاہیے۔ اللہ نے مجھے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مجھ میں عاجزی ہونی چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ نے مجھے جو بھی جتنا بھی دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اذن عطا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب اگر اس پہ کوئی تکبر کرے میں، تو وہ اس نے پھر کیا کیا؟ وہ شیطان کے راستے پہ چلا، کیونکہ شیطان نے تکبر کیا۔ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا، ان دونوں کو گمراہ کیا، اور گمراہ جب ہو گئے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے وہ توبہ قبول فرمائی اور ان کو خلافت ارض عطا کر دی، اس دنیا کی خلافت عطا کر دی۔ اب یہ جو جنگ ہے آدم اور شیطان کی، وہ آج تک یہ جنگ قائم ہے، کیونکہ اس شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگ لی اور اللہ نے مہلت دے دی، اور یہ مردود آخری وقت تک اللہ کے بندے کو بہکاتا رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ٹھیک ہے تو بہکاتا رہے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا وہ نہیں بہکیں گے۔ اب اس میں معاملہ ایک یہ ہے کہ اس قصے کے اندر کچھ لوگ دلائل دیتے ہیں مختلف، اور بڑے بڑے عجیب دلائل دیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی اس نے، شیطان نے تو اس لیے سجدے سے انکار کیا کہ وہ تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ استغفر اللہ، جس اللہ کے سوا وہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا، اسی اللہ کا تو حکم تھا کہ سجدہ کر، تو نافرمانی کیوں ہوئی پھر؟ کچھ لوگ ایک نیا قصہ سناتے ہیں کہ جناب وہ اس کو لوح محفوظ پہ لکھا نظر آیا کہ سب سجدہ کریں گے اور ایک سجدہ نہیں کرے گا، تو جب سجدہ ہوا تو وہ سجدہ کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ سب نے سجدہ کر دیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہو کہ سجدہ ایک نہیں کرے گا، تو اس لیے اس نے نہیں کیا۔ استغفر اللہ، یہ سارے اس قسم کے واقعات یہ من گڑت واقعات ہیں، یہ جھوٹے واقعات ہیں، اور ان پہ کسی قسم کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ درست بات وہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو مردود قرار دیا گیا،
تو یہ توحید کا دعویٰ اور لوح پر لکھے کی بات دیکھ کر جو اس کے بارے میں دلائل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ ان کے یہ دلائل اور یہ واقعات قرآن کی نفی کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو واقعہ براہ راست قرآن کے ظاہر سے ٹکرا جائے وہ واقعہ درست نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمیں یہ خوشخبری ہے کہ قیامت تک ہماری ہدایت کا انتظام اللہ نے رکھا ہے، اور جو پیروی کرنے والے ہیں ان کو کامیابی کی خوشخبری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے قرآن نے کہہ دیا کہ ان کو روز قیامت کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ اور واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ اور پھر ایک بہت اہم بات یہودیوں کو تنبیہ کی گئی، بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی۔ ہمارے یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، ہمارے یہاں وہ آیات جو کفار کے بارے میں ہیں، جو آیات جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، جو آیات جو بد مذہبوں کے بارے میں ہیں، ان کو جب کوئی بیان کرتا ہے تو ہم آگے سے کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کہا گیا ہے، ہمارے لیے نہیں کہا گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں ان لوگوں کی اگر بات کی گئی ہے تو ہمیں عبرت دینے کے لیے کی گئی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ تو ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ یہ عبرت دینے کے لیے کی گئی ہے تاکہ ہمیں ذہن میں رہے کہ اگر ان جیسے اعمال کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بڑا واضح طور پہ بنی اسرائیل کو تنبیہ کر دی گئی، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے لیے تو جنت پکی ہے، ہم جو مرضی کر لیں۔ تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ جنت میں داخلہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ داخلہ ہدایات کی پیروی کی بنیاد پر ہوگا۔ ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ بے شک یہ بات بنی اسرائیل کو کہی گئی تھی، لیکن بنی اسرائیل کو کہی گئی یہ بات ہمیں بتائی کیوں گئی ہے؟ بتائی اسی لیے گئی ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں اور وہ غلطیاں اور وہ کوتاہیاں نہ کریں جو بنی اسرائیل سے ہوئی ہیں یا کفار سے ہوئی ہیں۔ اور اگر کہیں نادانستگی میں یا کسی کمزور لمحے میں دانستگی میں کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہے، فوراً اللہ سے رجوع کریں، فوری طور پہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کی طلب جو کرتا ہے اس کو معاف کرتا ہے۔ اس بات پہ اللہ تبارک و تعالی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل خوشخبری دے رکھی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق و اذن بخشے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے احوال کی اصلاح کر سکیں، اور اس طرح سے اصلاح کر سکیں کہ ہم ان خصوصیات کو اپنا سکیں جو ہمارے اللہ کو پسند ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔